وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں تھی اور بچے۔ بھائی بیوی اور بچے ہونا یہ دینی مدد ہے، دینی رقابت نہیں ہے۔ بیوی ہونا اور بچے ہونا یہ سکونی زندگی ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں تھیں اور بچے تھے، یعنی انہوں نے دین کا کام چھوڑا تھا کیا؟ اب کسی لبر چٹو کی شادی ہو جائے، پھر ایک دو مننے اور ایک منی آ جائے، یہ رے جی بہت مصروف ہو، بال بچے ہو گئے، وہ قرآن کی آیت پڑھ، وہ قرآن کی آیت پڑھ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ بھائی بیوی کتنا کام کرتی ہے پتہ ہے؟ ماں کی طرح تسلی دیتی ہے، دوست کی طرح محبت کرتی ہے، کپڑے آپ کا صاف رکھے گی، کپڑے اور کھانا آپ کا بنائے گی، انتظار آپ کا کرے گی، گھر آپ کا خیال رکھے گی۔ ایک بیوی 20-25 آدمیوں سے مستغنی کر لیتی، ایک بیوی نہ ہو تو گھر قبرستان کا نقشہ پیش کرے گا۔ برتن میلے ہوں گے، سبزیاں مٹی بھری ہوگی، روٹی باسی ہوگی، اور کمرے ایسے نظر آئیں گے جیسے جنات کے رہنے کی جگہ ہو۔ ایک بیوی آئی اس میں تو گھر جنت کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ تھکا تھکایا باہر سے آئے اور بیوی کو دیکھے، گپ شپ لگائے، تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے، کھانا کھائے، بات چیت کرے، تب تسلی ہو جائے، دیکھے جیسے دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی۔ ہاں کوئی کمعقل ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے شادیاں کرتے ہیں؟ شادی کا کوئی بدل نہیں ہے، ہر چیز کا بدل ہے، شادی کا کوئی بدل نہیں، شادی شادی ہی سے ہوگی۔ اس لیے دو آنے کی عورت جب خاوند کے ساتھ موافقت ہو جائے کروڑوں اربوں کربوں کی ہو جاتی ہے، سب کچھ ساری کائنات اس پر لٹائی جاتی ہے۔ استاد دی دوستر گد پارا، استاد دی دوستر گد پارا، او زمینتنا نند ٹول جہان قوما، سارے جہان کی تکالیف سہ کے اور گھر لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تو بیوی اور بچے ہونا یہ موصل ہے، فاصل نہیں ہے، یہ حاصل لکھ رہا ہے۔ دینی کاموں میں اس سے مدد ملے گی، دینی کام رکیں گے نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا کوئی فاضل شیخ الاسلام کو خط لکھتا کہ بیوی بچے ہیں، پریشانی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام یہ آیت خط میں لکھتے کہ اللہ فرماتے میں نے پیغمبروں کو بیویاں دی تھی اور بچے ہوئے تھے، تو انہوں نے دین کا کام چھوڑا تھا کیا؟ بیوی نہ ہو تو آپ کو لوگوں کی محنت کرنی پڑے گی، ہوٹلوں میں جانا پڑے گا، خود آ کے سبزی کاٹنی ہوگی، آگ جلانی ہوگی، توا لگانا ہوگا، انڈا اور سالن پکانا ہوگا، 10 ذلتیں اٹھانی ہوگی۔ ایک بیوی ہے اور آپ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے کھانے کا، دیکھو کیسے باغ حرم تیار ہو رہا ہے۔ خطرہ ہے کہ طالب علم تفسیر چھوڑ کر کئی شادیوں کے لیے نہ نکلے کہ وہ اصل سبق تو آج آ گیا، بڑی مشکل سے جو 13واں سپارہ آیا تو وہ اصل سبق تو آج آ گیا۔ ایسا وہ اکوڑا ہٹک میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شماس گل، لیکن اس کو لوگ شماس ہی کہتے ہیں، شماس۔ اکوڑا ہٹک کے کچھ لوگوں کی زبان ہنکو ہے، اتیاجل، تو لوگ شماس کو کہتے ہیں شماس شادی نہیں کرتا کہ شادی کر کے ود کی کرسی، جو اس نے بھی کہا کہ شادی کرو کا شادی کر کے ود کی کرسی۔ بڑی مشکلوں سے شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی نا، یہ ماموتا اور بیادی بوتا، شماس پر باہر نہیں آیا،
13-14 دن ہو گئے اندر بیٹھا ہوا ہے بیوی کے ساتھ. بڑی مشکل سے باہر نکالا. کہا شماس باہر نہیں آسی. کہا باہر آ کے وقت کی کرسی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے پیغمبروں کو آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے دیے تھے ان کو بیویاں اور بچے. سبحان اللہ. بیوی تو بیوی ہے، پھر جب اس سے آگے شاخیں نکلے، پھل نکل آئے، اے خوبصورت سا ننا، چھوٹی سی ننی، اور اس کو دیکھنے کے لیے باپ ایسا دوڑتا ہوا آتا ہے جیسے گائے اپنے بچڑے کو دیکھنے کے لیے رات کو بھاگتی ہوئی آتی ہے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا نا کہ بیٹے سے تو اتنی محبت نہیں تھی جتنا پوتے سے، تو عقل مند نے کہا بیٹے کی مثال شاخ کی ہے اور پوتے کی مثال پھل کی ہے. تو پھل شاخ سے زیادہ قیمتی اور میٹھا ہے. وما کان لرسول، نئی شان پیغمبر کی، ایاتی بآیاتن، کہ وہ دکھا دے معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب، ہر کام کا وقت مقرر ہے. یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتے ہیں اللہ جو چاہے، ویثبت، اور باقی رکھتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، بس یا تو دکھا دیں گے آپ کو وہ جو ہم نے ان سے وعدے کیے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب کرنا ہے. اشارہ ہے کہ نبی کی عمر پوری ہو جائے گی، تشریف لے جائے گی. آیت میں اشارہ ہے کہ نبی کے بعد بھی دین قائم دائم رہے گا. تو بمقتضاء النص یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کا کام اللہ کے علاوہ کسی پر موقوف نہیں. جب حضرت نانوتوی فوت ہوئے اور دیوبند نہیں روکا، اور انور شاہ سے فوت ہو گئے اور درس حدیث نہیں روکا، تو ہم اور آپ جیسے کچ کو جا کیا چیز ہے، کیا شمارے میں ہے. تسلی ہے. اولم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم آتے ہیں ملکوں میں، گھٹاتے ہیں سائڈوں سے. وہاں ہمارا ملک سارا گھٹ گیا. آدھا بنگالی لے گئے اور آدھا جنرل پرویز مذلل، اس کے غلط معاہدوں کے نتیجے میں آج بنجر کیے جا رہے ہیں. واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکمی، کوئی ہٹانے والا نہیں اس کے فیصلے کو. وہو سریع الحساب، وہ جلدی حساب کرنے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور سازشیں کی تھی ان سے پہلے لوگوں نے. فللہ المکر جمیعا، بس اللہ کے اختیار میں ہے تمام سازشوں کا انجام. اس نے جان نکالی. یعلم ما تکسب کل نفس، جانتے ہیں جو کماتا ہے کوئی بھی. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب جان لیں گے کافر لوگ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر. ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کہتے ہیں کافر نہیں آپ پیغمبر. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. ومن عنده علم الکتاب، وہ جس کے پاس علم ہے قرآن کا، جس اللہ کے پاس علم ہے وہ اس کو معلوم ہے. تو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم تو آ گیا. ومن عنده علم الکتاب، کتاب سے مراد آسمانی کتابیں توریت زبور انجیل، ان کے علماء. سورۃ شعراء میں ہے یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اور اکرمہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم ہے وہ آپ کی صداقت رسالت کو مانتا ہے. اس سے مراد عبداللہ ابن سلام اور ان کے 6 ساتھی ہیں.